وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 5، جس میں بیان کریں گے اسم کی تقسیم کریں گے جنس کے اعتبار سے۔ اب ہم نے اوپر پڑھا اسم، فعل اور حرف، 3 قسموں کلمہ کی، اور تینوں کی علامتیں بھی پڑھ لیے۔ اب اسم کی تقسیم کریں گے الگ الگ اعتبار سے، کبھی کس طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے۔ اسم کی تقسیم کس کس طریقے سے ہوتی ہے، تو ہر تقسیم کو دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ تو آج ہم کریں گے جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی تقسیم ہے۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم کرتے ہیں، 2 ہے، ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث۔ اب دیکھیں، آپ جو صرف پڑھنے والے ہیں وہ اپنے صرف کا بھی اجرا رکھے کہ اقسام کیا ہے، مذکر اور مؤنث کیا ہے۔ تب تعریف کریں گے اسم مذکر کی تعریف، وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، جیسے فرسن یعنی گھوڑا۔ اب بتا رہے آگے اسم مؤنث کی تعریف، وہ اسم جس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہو، جیسے ناقۃ اونٹنی۔ علامت تانیث نیچے آ رہی ہے، وہ سن لیجئے پہلے۔ علامات تانیث 3 ہے۔ نمبر 1 گولتا، جیسے بقرۃن، اس میں گولتا ہے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت ہے، تو ہم کہیں گے سورہ بقرہ، سورہ بقرۃ یا بقرۃن نہیں کہیں گے، تا کو رکنے کی حالت میں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر دوسری علامت الف مقصورہ، جیسے بشرا۔ الف مقصورہ یعنی آخر میں چھوٹے الف رہے گا اور یا رہے گا۔ پھر تیسری علامت الف ممدودہ، جیسے سوداء۔ الف ممدودہ اس کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف مدہ۔ تو یہ 3 علامتیں۔ اب دیکھیے اسم مذکر کی تعریف جس میں علامت تانیث نہ ہو، مؤنث کی تعریف جس میں علامت تانیث ہو۔ اب یہ 3 علامتیں آپ ذہن میں رکھیے، جس میں یہ علامتیں پائی جائیں اس کو آپ مؤنث کہیں، اور جس میں علامت نہ پائی جائے وہ مذکر رہے گا۔ لیکن ایک علامت کے متعلق کچھ بات بتا رہے ہیں نیچے حاشیہ میں، کہ چاہے علامت تانیث لفظاً ہو، مؤنث جو ہوگا اس میں علامت تانیث لفظاً ہو، جیسے لفظاً یعنی لفظ میں موجود ہو، دکھ رہی ہو، جیسے کہ ناقۃن، اس میں گولتا آخر میں دکھ رہی ہے، لفظ میں موجود ہے، اسے لفظاً کہتے ہیں۔ یا تقدیراً ہو، یعنی لفظ میں ظاہر نہ ہو، دکھ نہ رہی ہو، لیکن وہ موجود ہو، جیسے ارضن، اس میں علامت تانیث اگرچہ لفظاً موجود نہیں ہے مگر تقدیراً ہے، اس لیے کہ اس کی تصغیر ارضۃ ہے، اور قاعدہ ہے کہ تصغیر اسم کو اصل پر لے جاتی ہے۔ ارضن زمین، یہ بھی مؤنث ہے لیکن اس میں علامت تانیث نہیں پائی جا رہی ہے، تو بتا رہے کہ اس میں علامت تانیث تقدیری طور پر ہے، معنوی طور پر ہے، اس طریقے سے کہ ارضن کی تصغیر لائے تو اس کی تصغیر آتے ارضۃ، اور تصغیر کہا جاتا ہے وہ لفظ کو اس کے اصلی حالت پر لے آتی ہے، اس سے لفظ کے جو حروف ہے، اصلی حروف، وہ پتہ چل جاتے ہیں۔ تو ارضن کی اصل ہے ارضۃ، تو تانی آخر میں تا آ رہی ہے گولتا، تو یہ مؤنث ہے۔ اب فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، تقسیم کی گئی۔ مؤنث کی 2 طرح سے تقسیم کریں گے، ایک تو مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، دوسرا مؤنث کے آخر میں علامت تانیث ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ نر اگر اس کو ہم ہندی میں کہہ لیں تو مؤنث کو کہہ دیں گے مادہ، اور مذکر کو نر، اردو میں بھی، اور اگر انگلش میں لے تو میل، فیمیل، ٹھیک ہے۔ تو اگر جس فیمیل کے مقابلے میں میل ہو، یعنی جس مؤنث کے مقابلے میں مذکر ہو، نر کوئی جاندار مادہ ہو، تو اس کی 2 قسم کرتے ہیں، ایک اگر ہو تو اس کا ایک نام الگ رہے گا، اور نہ ہو تو اس کا نام ایک الگ۔ پھر اگر اس میں لفظ میں علامت تانیث پائی جا رہی یا نہیں پائی جا رہی، جیسے ناقۃ بقرہ، اس میں علامت تانیث ہے، ارضن میں نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بھی مؤنث کی 2 قسم ہوتی ہے، تو کل ملا کے 4 قسم ہو جاتی ہے، دونوں قسموں کی 2 قسم ہوئیں گی۔ تب ان کو تفصیل سے بیان کریں گے نیچے۔ پہلے یعنی نر مادہ اس کے مقابلے میں ہو یا نہ، اس کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی، دوسرا مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اس کی تعریف کرے وہ مؤنث جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، چاہے اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو، جیسے امراۃن، اس کا معنی ہے عورت، اس کے مقابلے میں امراؤن مرد نر جاندار ہے، اور اتانن
کا معنی ہوتا ہے گدھی، اس کے مقابلے میں حمارن گدھا نر جاندار آتا ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہ ہو، خواہ اس میں علامت تانیث ہو یا نہ ہو، جیسے ظلمتن اندھیرا، اس کے کوئی مذکر نہیں آتا، اور عینن پانی کا چشمہ، اس کا بھی کوئی مذکر نہیں ہے، اور جیسے ہم لے لیں ارضن زمین، اس کا بھی کوئی مذکر نہیں ہے۔ تو جس لفظ کا مذکر نہ ہو، نر جاندار اس کے مقابل میں نہ ہو، تو اس کو مؤنث لفظی کہیں گے، اور جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے۔ پھر دوسری تقسیم کہتے کہ اس میں علامت تانیث پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی، تو اس کے اعتبار سے دو قسمیں، ایک مؤنث قیاسی، دوسرا مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو، یعنی لفظ میں علامت تانیث جو 3 بیان کی اس میں سے کوئی 3 علامت پایا جائے تو اسے مؤنث قیاسی کہیں گے، جیسے عائشہ، اس میں علامت آخر میں گولتا ہے جو وقف کی حالت میں بن جاتی ہے۔ اب قیاسی اس کو قیاس کر دیا گیا، یعنی کہ جب علامت تانیث 3 ہے، پہلی علامت ہے گولتا، اور گولتا اس میں پائی جا رہی ہے، تو اس کو اسی لفظ پر قیاس کیا کہ وہ مؤنث کی علامت ہے، اور اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے تو یہ مؤنث ہے۔ اب اس کو قیاس کیا گیا ہے، کسی سے سنا نہیں گیا ہے، اس میں دلیل پائی جا رہی ہے کہ علامت تانیث اس میں موجود ہے، تو اسے مؤنث قیاسی کہیں گے۔ پھر مؤنث سماعی کی تعریف وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہ ہو لیکن اہل عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں، جیسے ارضن شمس، ارض معنی زمین، شمس معنی سورج، اس میں علامت تانیث تینوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے، لیکن جو اہل عرب ہے، عربی لوگ، وہ ان الفاظ کو پہلے ہی سے مؤنث استعمال کرتے آ رہے ہیں، تو ہم بھی عربی ہم جو عربی سیکھ رہے ہیں، ہم کو بھی ان کے ہی طریقے پر چلنا ہے، تو انہوں نے جب ان الفاظ کو مؤنث استعمال کیا ہے تو ہم بھی ان الفاظ کو مؤنث استعمال کریں گے۔ اب چند فائدے بیان کر رہے ہیں۔ اہل عرب جن اسماء کو بغیر علامت تانیث مؤنث استعمال کرتے ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں، یعنی نیچے چند کلمات دیے جن کو اہل عرب اس میں علامت تانیث تو نہیں ہے لیکن عرب والے ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں بغیر علامت کے، جیسے اب ہم نے بھی چونکہ اہل عرب سے سنا ہے تو ہم بھی ان کو مؤنث استعمال کریں گے۔ وہ الفاظ کے حربن جنگ، کاسن پیالہ، عصا لاٹھی، افعا سانپ، فلکن آسمان، نعلن جوتا، بیرن کنواں، نابن نوکیلے دانت، ثعلبن لومڑی، ارنبن خرگوش، اردن زمین، شمس سورج، یہ دیکھیے کسی میں علامت تانیث نہیں پائی جا رہی ہے۔ پھر ہے عورتوں کے تمام نام، جیسے مریم، زینب، ہند، ان میں بھی علامت تانیث نہیں لیکن عورتوں کے نام ہے، اس وجہ سے وہ مؤنث ہو جائیں گے۔ پھر ہے وہ اسماء جو عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہوں، جیسے عروش، معنی ہوتا ہے والدہ، ماں۔ اب دیکھیے اس لفظ میں علامت تانیث تو نہیں ہے لیکن کا معنی ہوتا ہے والد، اور یہ صرف مؤنثوں کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کو کوئی والدہ تو نہیں کہے گا، تو نہیں کہے گا، تو یہ لفظ مؤنث میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی مؤنث مقرر ہو جائیں گے۔ عروس معنی ہوتا ہے دلہن، یہ بھی مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کو بھی مؤنث شمار کریں گے۔ اب شراب، پھر شرابوں کے تمام نام، جیسے خمرن، اہل عرب میں شرابوں کے الگ الگ طریقے سے نام ہے، تو تمام نام جو شراب کے ہیں تمام کو مؤنث شمار کریں گے۔ پھر دوزخ کے تمام نام، جیسے سعیر، پھر دوزخ کے تمام نام جیسے سعیر، جحیم، سقر، یہ بھی دوزخ کے تمام نام، یہ بھی مؤنث ہے۔ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں، یعنی جسم ایسے اعضاء جو دو ہوں، جیسے ید معنی ہاتھ بھی 2 ہے، رجل معنی ٹانگ، یہ بھی 2 ہے، اذن کان، یہ بھی 2 ہے، یہ سب بھی اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک مصنف بات بیان کرے نیچے حاشیے میں 1 نمبر میں کہ لیکن حاجب یعنی بھوے جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں اسے، مرفقن یعنی کونی جو ہاتھ میں ہوتی ہے، صدغن کن پٹی، اس حکم سے خارج ہے، یعنی جو یہ حکم بیان کیا جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں وہ مؤنث میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے جو الفاظ نیچے بیان کیے، حاجب، مرفق، صدغن، یہ اس میں شمار نہیں ہے، یہ ان سے علیحدہ ہے، ان کا حکم الگ ہے۔ پھر ہے ہوا کے تمام نام، جیسے صبا، قبول، دبر، جنوب، شمال، یہ سب نام یہ بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں اہل عرب، اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کریں گے۔ پھر ہے تنبیہ، اس میں بھی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بعض اسماء مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ
ہم نے مذکر اور مؤنث الگ الگ تو پڑھ لیا، لیکن اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مؤنث دونوں طریقے سے۔ اب وہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ اس کو کب مذکر استعمال کرے کب مؤنث، تو وہ سیاق و سباق دیکھیں گے، یعنی اس کے آگے پیچھے کس کی بات چل رہی ہے، مذکر کی بات چل رہی ہے مؤنث کی بات، اس اعتبار سے اس کو متعین کریں کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے۔ اب وہ الفاظ کیا ہے؟ سکین معنی چھری، سلم سیڑھی، سوکن بازار، سبیل راستہ، طریقن راستہ، کبدن کلیجی، حالن حالت، حانوت دکان، رحم بچہ دانی، لسان زبان، نفسن جان۔ دیکھیے نفسن جان کے معنی میں فا کے ساکن کے ساتھ ہے، فا پہ زبر کریں گے تو پھر اس کا معنی الگ ہو جائے گا، تو اس کا خیال رکھیے۔ پھر سماعن آسمان، سلاح ہتھیار، روح جراد ٹڈی، بلد شہر۔ اب مشق ہے انشاءاللہ، آپ ہو سکے تو اس کو ہم کو واٹس ایپ نمبر پر ہمارے سینڈ کر سکتے ہیں یا کمنٹ میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو آسانی ہے، پہلا سوال ہے علامت تانیث کی نشاندہی کرے، یعنی نیچے جو الفاظ دیے ہیں 11 ان میں آپ کو بتانا ہے کہ اس لفظ میں علامت تانیث جو 3 ہے ان تینوں میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے، آسان ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 2، مذکور مذکر و مؤنث علیحدہ علیحدہ کرے، یعنی نیچے جو الفاظ ہیں شیخون، جدہ، عصفورہ، اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے کون سا مؤنث، تو آپ وہ علامت تانیث کے اعتبار سے پہچانیے۔ پھر ہے سوال نمبر 3، درج ذیل اسماء مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی نیچے جو الفاظ ہیں جدہ، اخت، یہ اسم کی مؤنث کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مؤنث حقیقی ہے، مؤنث لفظی ہے، مؤنث سماعی ہے، مؤنث قیاسی ہے، وہ سب آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، چونکہ میں تھوڑا کام میں تھا اس لیے جلد بازی میں مختصر کے ساتھ آج بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔